اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا صدق الله العظيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه آپ کہہ دیجئے کہ جن کو تم نے اللہ کے سوا معبود سمجھ رکھا ہے فلا یملکون کشف الضر عنکم تو انہیں پکار کر دیکھو کہ یہ نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں ولا تحویلا اور نہ اسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ پکار کر دیکھ لو انہیں جنہیں تم نے زعمتم سمجھ رکھا ہے من دونہ اللہ کے سوا معبود، فلا یملکون تو وہ مالک نہیں ہے، وہ قدرت نہیں رکھتے، وہ طاقت نہیں رکھتے، کشف الضر عنکم کہ تم سے تکلیف کو دور کر سکیں، ولا تحویلا اور نہ ہی اسے بدل سکتے ہیں۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، اولئک الذین جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے پروردگار تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں یبتغون وہ تو خود تلاش کرتے ہیں الی ربہم اپنے رب تک پہنچنے کا الوسیلۃ کوئی ذریعہ کوئی وسیلہ، ایہم اقرب کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے، ویرجون رحمتہ اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب بے شک عذاب ربک آپ کے رب کا ایسا ہے کان محذورا کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سبب نزول یہ ہے کہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جنگل تھا۔ جب لوگ یہاں سے گزرا کرتے تھے تو اس جنگل میں بہت سارے جنات رہتے اور گویا کہ پوری یہ جنات کی بستی تھی، تو جنات بعض اوقات پریشان بھی کرتے، تنگ بھی کرتے۔ ظاہر ہے کہ جیسے انسانوں میں مسلمان، کافر، اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہے۔ تو وہ پریشان کرتے تو لوگ ان سے ڈر کر ان کے لیے بہت ساری کھانے کی چیزیں وہاں پر چھوڑ دیتے، کھجوریں وغیرہ، مکھن، ستو، جو بھی چیزیں وہ اپنے سفر کے لیے ساتھ لے کر جاتے وہاں چھوڑ دیتے۔ اس سے پھر یہ ہوتا کہ وہ ان کی تکلیف سے بچ جاتے۔ اب ہوا یہ کہ یہ ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی، جنات کی بستی مسلمان ہو گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لے آئی۔ کیسے ایمان لائی؟ کچھ جنات آئے ہوں گے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، انہوں نے ہدایت حاصل کی ہوگی، جا کر سمجھایا ہوگا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یا اسی طریقے سے جو کوئی بندہ ایسا تھا، تو بہرحال اللہ تعالی نے ذریعہ وسیلہ بنا دیا کہ یہ مسلمان ہو گئے۔ اب کوئی ڈر تو تھا نہیں، یہ پریشان کسی کو نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور لوگ بعض اوقات پوجا پاٹ کے طور پر، کس وجہ سے؟ تاکہ ان کے شر سے ہم بچ سکیں، تاکہ ان سے کوئی فائدہ ہم حاصل کر سکیں۔ اس وجہ سے لوگوں کا یہ چڑھاوا چڑھانا اور لوگوں کا یہ چیزیں رکھنا ان سے ڈر کی وجہ سے یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ جاری رہا۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا کہ وہ لوگ جو ان چیزوں کو پکارتے ہیں، اور ہم اگر دوسری روایات کو اور آیات کو بھی ساتھ ملا لیں تو مزید اس میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے جنات کی صورتیں دیکھ لی تھیں، انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنا لیں اور اپنے اپنے مقامات پر ان مورتیوں پر چڑھاوے چڑھاتے، اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو نفع حاصل کرنے کے لیے یا تکلیف اور نقصان سے بچنے کے لیے وہ انہیں پکارتے تھے اور ان کے نام کی منتیں مانتے تھے، اور یہاں پر کچھ نہ کچھ اچھے الفاظ، اذکار بھی ان کے لیے کرتے اور چیزیں بھی ان کے لیے کھانے پینے کی ڈال دیتے۔
تو فرمایا کہ تم ان کو پکارتے ہو کہ جو تم سے نہ تکلیف کو کوئی دور کر سکتے ہیں، نہ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، حقیقی طور پر تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، تو عقیدے کو درست کروانا مقصود ہے۔ کسی غیر سے اس طرح کا ڈر کہ جیسے اللہ سے ڈر ہو، اگر نہ کیا تو مجھے کچھ کر دے گا، اگر نہ کیا تو نقصان پہنچائے گا، اگر نہ کیا تو موت واقع ہو جائے گی، اگر نہ کیا تو اولاد کو نقصان ہوگا، اگر نہ کیا تو کاروبار برباد ہو جائے گا، اگر کروں گا تو کاروبار میں فائدہ ہوگا، دعائیں یہاں پر مانگوں گا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ اس طرح کی ساری باتیں ذہن میں رکھنا، تو اس سے منع فرمایا۔ کہا کہ یہ لوگ تو خود ایسے ہیں، اگر تو نیک لوگوں کو دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا فرشتے یا مریم علیہ السلام یا عزیر کو یہودیوں نے بیٹا مان لیا، تو کہا کہ یہ سب کے سب تو خود ایسے ہیں جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لیں، ہم نیک عمل کریں اور نیک عمل کے ذریعے کہ اللہ کے قریبی ہو جائیں، اللہ کے پسندیدہ بن جائیں، تکالیف سے بچ جائیں، اللہ رب العزت ہمیں اپنا پسندیدہ بنا لیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو پسند کر لے، اللہ ہماری محنت کو قبول کر لے۔ سارے کے سارے انبیاء، بزرگ، غوث، کتب، ابدال، صحابہ کرام، سب کا یہی طریقہ رہا کہ وہ نیک سے نیک عمل تلاش میں رہتے تھے تاکہ اللہ رب العزت کے قریبی بن جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے تھے، عبادت کر کے، نیک عمل کر کے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلا کے، پھر امید رکھتے کہ اللہ اچھا معاملہ فرمائے گا، لیکن ساتھ ساتھ عذاب سے بھی ڈرتے۔ ان عبادات کو کر کے، نیک اعمال کو کر کے تکبر نہیں کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو بہت عمل کر لیے، نہیں، اللہ کی ذات سے وہ ڈرا بھی کرتے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، فرمایا کہ آپ کے رب کا عذاب ہے ہی ایسی چیز کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود بہت مرتبہ استغفار کرتے۔ جس قدر لوگ اللہ تعالیٰ کے قریبی ہوتے چلے جاتے ہیں، اس قدر اللہ کا ڈر اور خوف بڑھتا چلا جاتا ہے، محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ صدیق اکبر کتنی بڑی شخصیت، پہلے صحابی کتنی بڑی شخصیت، لیکن کیا کہتے؟ کاش میں انسان ہی نہ ہوتا، مومن کے جسم کا کوئی بال ہوتا، کاش جو ہے میں کوئی گھاس کا ٹکڑا ہوتا، اور مجھ سے حساب کتاب بعد میں نہ ہوتا۔ جانوروں کو دیکھتے تو بڑی آہیں بھرتے کہ دیکھو تم دنیا میں رہتے ہو، کھاتے پیتے ہو، مر جاؤ گے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت میں اپنے چہرے کو مٹی میں رول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے، بس برابر سرابر کر دے، نہ دوزخ میں ڈال نہ جنت میں بھیج، بس برابر سرابر کر دے۔ تو بہت زیادہ اللہ کے نبی بھی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، ہر ایک اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کیا آپ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی بھی ایسی بستی نہیں، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، کہ جسے ہم ہلاک نہ کر دیں، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے سب نے ہلاک ہونا ہے۔ او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب نہ دیں، کوئی طبعی موت مر جائے گا اور کسی کو عذاب دے دیا جائے گا۔ کان ذلک فی الکتاب مسطورا، بے شک یہ بات تقدیر کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ تو فرمایا کہ موت کا آنا تو یقینی ہے، ہر بستی جو ہے یا تو گناہوں، بے انصافی اور بے عدلی کی وجہ سے اسے ہلاک کر دیا جائے گا، یا خود ہی لڑائی جھگڑے سے ہلاک ہو جائیں گے، یا اپنی موت مر جائیں گے، یا اللہ عذاب نازل کر دے گا، اور نہ صحیح تو قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا تو سبھی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا آنا تو یقینی ہے۔ اور ظاہری بات ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا، انسان کو چاہیے خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے۔ جب وہی نہیں رہے، کائنات، وجہ کائنات ذات نہ رہی، تو ہم کیسے رہیں گے؟ اس لیے انسان کو چاہیے کہ نیک عمل کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمام بستیوں کو ہلاک کیا جائے گا، سب سے آخر میں مدینہ منورہ جو ہے اس کو ویران کر دیا جائے گا۔
اور آتا ہے کہ بنی مزنیہ کے 2 چرواہے وہ بکریاں چراتے ہوئے آخری زمانے میں چلیں گے، اور سنیت الوداع ایک جگہ وہاں پہنچیں گے تو چہرے کے بل گر جائیں گے، مدینہ منورہ سارا کا سارا ویران ہوگا۔ بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، موت کا آنا یقینی ہے، اس سے پہلے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔